وارانسی نگر نگم کا جو یہ ڈیسیشن ہے کہ جو نان ویجیٹیرین کی دکانیں ہیں ان کو شہر کے باہر کیا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ان اپروپریٹ ڈیسیشن ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ بزنس مین بلکہ کسٹمرز کو بھی اس سے کافی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایز پر گورنمنٹ رپورٹس اراؤنڈ 70% جو عوام ہے وہ نان ویجیٹیرین ہے، نیشنل لیول پر بھی اور اسٹیٹ لیول پر بھی، اور جب آپ دکانیں شہر سے باہر کر دیں گے تو اس سے ان پروڈکٹس کے کاسٹ میں بھی اور ان کے پرائس میں بھی اضافہ ہوگا، گرانی میں اور اضافہ ہوگا، لہذا ان دا انٹرسٹ آف دی جنرل پبلک ہم سمجھتے ہیں کہ دکانیں جہاں پر ہے وہیں پر رہنے دینی چاہیے، اور نہ تو اس سے بزنس مین اور کسٹمر دونوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سر، جس طریقے سے بات کی جائے پشچم بنگال میں مدرسوں کے سروے کی بات کہی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی 5 تاریخ کو پوری جو رپورٹ بھی مانگی گئی ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے ایک خاص پارٹی کی تو وہاں پر مدرسوں کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو کہ کافی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ان مدارس کی کتنی اہم خدمات اور قربانیاں رہیں، اور ان مدارس میں جس میں کہ اراؤنڈ 90% آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن آتے ہیں، جہاں پر کہ مدرسوں میں ان کو رہنے، کھانے پینے اور ایجوکیشن کا پورا فری میں انتظام کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مدرسے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 30 کے تحت رن کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پورا یہ قانونی اختیار ہے کہ ان کو اسی طریقے سے رن کریں، اور ان مدرسوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو کہ ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو، تو لہٰذا مدرسوں کو اس طریقے سے بار بار ٹارگٹ کرنا بہت ہی غلط ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو اس طریقے کے اقدامات سے باز رہنا چاہیے۔ وارانسی نگر نگم کا جو یہ ڈیسیشن ہے کہ جو نان ویجیٹیرین کی دکانیں ہیں ان کو شہر کے باہر کیا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ان اپروپریٹ ڈیسیشن ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ بزنس مین بلکہ کسٹمرز کو بھی اس سے کافی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایز پر گورنمنٹ رپورٹس اراؤنڈ 70% جو عوام ہے وہ نان ویجیٹیرین ہے، نیشنل لیول پر بھی اور اسٹیٹ لیول پر بھی، اور جب آپ دکانیں شہر سے باہر کر دیں گے تو اس سے ان پروڈکٹس کے کاسٹ میں بھی اور ان کے پرائس میں بھی اضافہ ہوگا، گرانی میں اور اضافہ ہوگا، لہذا ان دا انٹرسٹ آف دی جنرل پبلک ہم سمجھتے ہیں کہ دکانیں جہاں پر ہے وہیں پر رہنے دینی چاہیے، اور نہ تو اس سے بزنس مین اور کسٹمر دونوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سر، جس طریقے سے بات کی جائے پشچم بنگال میں مدرسوں کے سروے کی بات کہی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی 5 تاریخ کو پوری جو رپورٹ بھی مانگی گئی ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے ایک خاص پارٹی کی تو وہاں پر مدرسوں کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو کہ کافی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ان مدارس کی کتنی اہم خدمات اور قربانیاں رہیں، اور ان مدارس میں جس میں کہ اراؤنڈ 90% آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن آتے ہیں، جہاں پر کہ مدرسوں میں ان کو رہنے، کھانے پینے اور ایجوکیشن کا پورا فری میں انتظام کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مدرسے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 30 کے تحت رن کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پورا یہ قانونی اختیار ہے کہ ان کو اسی طریقے سے رن کریں، اور ان مدرسوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو کہ ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو، تو لہٰذا مدرسوں کو اس طریقے سے بار بار ٹارگٹ کرنا بہت ہی غلط ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو اس طریقے کے اقدامات سے باز رہنا چاہیے۔ Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.